اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچے، پیاری کہانیاں میں آج آپ کی بگ میم پھر سے آپ کے لیے ایک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس کہانی کا نام ہے یعنی اس کا عنوان ہے 1000 دینار۔ شہر کے بازار میں رفیق کی کپڑے کی دکان تھی۔ رفیق ایک نیک اور ایماندار تاجر تھا۔ وہ صبح فجر کی نماز پڑھ کر ذکر وغیرہ سے فارغ ہو کر دکان کھولتا اور جیسے ہی ظہر کی اذان ہوتی وہ دکان بند کر کے مسجد چلا جاتا۔ اللہ رب العزت نے بھی اس کے کاروبار میں برکت دی تھی۔ رفیق کا شمار مالدار لوگوں میں ہوتا تھا۔ رفیق کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں رفیق نے 1000 دینار یعنی دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو، سکے رکھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ رفیق کو کاروبار کے سلسلے میں دوسرے ملک جانا تھا۔ وہ اپنے ایک قریبی دوست عامر کے پاس اپنی تھیلی لے کر گیا اور اس سے کہا کہ بھائی عامر، میں کچھ عرصے کے لیے دوسرے ملک جا رہا ہوں اور تمہارے پاس اپنی ایک امانت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ امید ہے تم اس کی حفاظت کرو گے۔ میں واپس آ کر تم سے یہ امانت لے لوں گا۔ یہ کہہ کر رفیق نے 1000 دینار سے بھری ہوئی تھیلی عامر کے حوالے کر دی۔ عامر نے وہ تھیلی حفاظت سے اپنے پاس رکھ لی۔ رفیق اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دن گزرتے گئے۔ رفیق کو گئے ہوئے کئی سال ہو گئے۔ اب عامر کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس تھیلی سے دینار یعنی سونے کے سکے نکال کر درہم چاندی کے سکے ڈال دوں۔ رفیق واپس آ کر اگر پوچھے گا تو میں جھوٹ بول دوں گا کہ تم نے تو مجھے یہی دیا تھا، میں نے اس تھیلی کو کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ اور عامر نے اسی طرح کیا، تھیلی سے دینار نکالے اور ان کی جگہ درہم رکھ دیے۔ کچھ عرصہ کے بعد رفیق واپس آ گیا۔ وہ عامر کے گھر گیا۔ عامر اس سے بہت اچھے طریقے سے ملا اور سکوں سے بھری تھیلی رفیق کے حوالے کر دی۔ رفیق نے گھر آ کر تھیلی کھولی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تھیلی بجائے دینار کے درہم سے بھری ہوئی ہے، یعنی سونے کے سکے کی جگہ چاندی کا سکہ ہے۔ اب تو رفیق بہت پریشان ہوا۔ وہ بھاگتا ہوا عامر کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتائی۔ عامر بہت غصہ ہوا اور کہا کہ ایک تو میں نے تم پر احسان کیا اور تمہارے مال کی حفاظت کی، اور اب تم مجھ پر چوری کا الزام لگاتے ہو۔ بیچارہ رفیق گھر واپس آیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میں تو ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالتا ہوں اور جس مال کی زکوٰۃ نکل جائے اس کی آپ حفاظت فرماتے ہیں۔ میرے مال کی حفاظت فرما کر مجھے میرا مال واپس لوٹا دیجیے۔ اور اللہ کا نام لے کر عدالت پہنچا اور قاضی صاحب کو سارا واقعہ سنایا۔ قاضی صاحب نے عامر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ رفیق نے تمہارے پاس امانت کتنے سال پہلے رکھوائی تھی؟ اس نے کہا 5 سال پہلے۔ اب قاضی صاحب نے تھیلی کھولی اور سکوں کو باہر نکالا اور عامر سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ یہ سکے رفیق نے تمہارے پاس 5 سال پہلے رکھوائے تھے، جبکہ ان سکوں پر ان کے بننے کی تاریخ 2 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب جلدی سے رفیق کا مال اس کے حوالے کر دو اور سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عامر نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا اور اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے رفیق کا مال اس کے حوالے کر دیا۔ تو بچوں، یہ دیکھیے کہ ہم لوگوں کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے
کہ کسی کی امانت، یعنی رفیق نے جو اس کو جو چیز دی وہ تو کس کی امانت تھی؟ اس کی عامر کی امانت تھی۔ عامر کو جو دی رفیق نے وہ رفیق کی امانت تھی۔ تو امانت کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، یعنی اگر کسی نے آپ کو اپنی کوئی چیز رکھنے کو دی ہے تو وہ جوں کا توں ویسے ہی رہنا چاہیے، ویسے ہی رہنے دینا چاہیے، پھر جب وہ مانگے تو اس کو دے دینا چاہیے۔ اس لیے کہ ہم لوگ اگر پیچھے میں، اب جیسے عامر نے سونے کے سکے کی جگہ چاندی کا سکہ رکھ دیا اس میں، تو کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے دیکھا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا، اور اس کے علاوہ اس کو کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی سب لوگوں کے سامنے، سب لوگوں نے سمجھا کہ عامر چور ہے۔ تو بچوں، ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی ہوگی، کہیں شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ آج کی کہانی آپ کی ختم ہوئی، آپ کی بگ میم پھر آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے پھر خوب بہترین کہانی لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں گی۔ جب تک کہ آپ رکھیے اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔